آج یقیناً ہر شخص پریشان نظر آتا ہے۔ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ جاب نہیں لگی ہوئی۔ آپ کی پریشانی کیا ہے؟ جاب تو لگی ہوئی ہے لیکن جو امکان ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ آپ کی پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے جی کہ آمدنی تو ہے اچھی خاصی معقول، لیکن پوری نہیں ہوتی، برکت نہیں ہے اس کے اندر۔ جو میں چاہتا ہوں وہ میری چاہت پوری نہیں ہوتی۔ آپ واقعی میں اگر اپنے اس معاملے میں سچے ہیں کہ جو آپ چاہتے ہیں بشرطے کہ وہ چاہت صالح ہو، نیک ہو اور ضرورت کی ہو اور ضرورت سے ہٹ کر نہ ہو، اگر آپ اپنی چاہت میں سچے ہیں تو میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، وہ عمل جب آپ کریں گے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کی چاہتیں پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ہر شخص چاہتا ہے میری روزی رزق کے اندر خیر و برکت ہو جائے، میری آمدنی بڑھ جائے، میرا یہ کام ہو جائے، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ ہر شخص کے مختلف مسائل ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم اپنے مسائل یہ حل کر لیں۔ آئیے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سفر پر تھے اور جب ایک گاؤں پہنچے تو رات کا وقت ہو گیا تھا۔ مسجد میں جیسے ہی داخل ہوئے تو دربان آ گیا، کہنے لگے جی فرمائیے آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں؟ کہا بھائی میں مسافر ہوں، رات گزارنا چاہتا ہوں یہاں۔ کہا نہیں جی اجازت نہیں ہے، یہاں مسجد میں کسی کو رات گزارنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اچھا جی۔ ایک نان بھائی تھا، اس سے ملاقات ہو گئی اور ذکر کیا، اس نے کہا آئیے میرے ساتھ چلیے، آپ اپنے گھر لے گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا یہ کھانا وانا آپ نوش فرمائیے اور اس کے بعد آپ آرام کر لیجئے، لیکن میں اپنے کام میں مشغول ہوں گا، آپ کی نیند کے اندر انشاءاللہ فرق نہیں آئے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو دیکھا، اس نان بھائی کو، کہ وہ اپنا ہاتھ سے کام بھی کر رہا ہے اور زبان سے ایک عمل کرتا چلا جا رہا ہے، وہی عمل، وہی الفاظ، وہی کلمہ دہراتا رہا، پوری رات اپنا کام کر رہا ہے اور اپنی زبان سے وہ عمل، وہ الفاظ اور وہ کلمات دہراتا چلا جا رہا ہے۔ جب بھی آنکھ کھلی امام صاحب کی تو دیکھا یہ پھر اسی کے اندر۔ صبح ہوئی تو پوچھا بھائی آپ پوری رات کوئی کلمہ پڑھتے رہے، کسی سے باتیں کر رہے تھے کیا؟ کیا پڑھ رہے تھے آپ اور کیوں پڑھ رہے تھے، وجہ کیا ہے؟ اس نے بتایا بات یہ ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا، اس پڑھنے کی وجہ سے میری جتنی بھی چاہتیں تھیں وہ ساری کی ساری پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ میری جو تمنا، جو آرزو، جو خواہش، جائز خواہش، ساری کی ساری پوری ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں، ایک رہ گئی صرف، اس کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، یہ اس کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے روزی رزق دیا ہے، خیر و برکت دی ہے، اسی کلمے کی بدولت، اسی عمل کی وجہ سے، لیکن ایک خواہش میری اب تک پوری نہیں ہوئی، میں اس کے لیے یہ کلمہ پڑھ رہا ہوں اور یہ عمل کر رہا ہوں۔ کہا وہ کیا خواہش ہے؟ کہنے لگا وہ خواہش یہ ہے، میں نے اللہ سے دعا کری کہ یا اللہ میری ملاقات امام احمد بن حنبل سے کرا دے، کافی عرصہ ہو گیا لیکن میری ملاقات امام احمد بن حنبل سے نہیں ہو پا رہی۔ یہ چونکہ پہچانتا نہیں تھا ان کو اور انہوں نے اپنا تعارف بھی نہیں کرایا تھا نام کے ساتھ، بس کہ میں ایک مسافر ہوں، رات یہاں رہنا چاہتا ہوں،
اس نے کہا ٹھیک ہے میرے گھر میں آ جائیے آپ۔ اس سے پوچھا کیا عمل کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے کہا میں استغفار پڑھ رہا تھا، اللہ سے معافی مانگ رہا تھا، استغفار کر رہا تھا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، توبہ اور استغفار کر رہا تھا، اور یہ توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے میری نیک اور جائز تمام چاہتیں پوری ہوئیں سوائے اس کے۔ اب اس کے بعد امام احمد بن حنبل نے اپنا تعارف کرا دیا، وہ تو خوش ہو گیا کہ یہ چاہت بھی اللہ نے میری پوری کر دی۔ تو یہ توبہ اور استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کے لیے روزی رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں تم سے کہتا ہوں اپنے رب سے، قرآن پاک ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں تو ہمیں کیا پتہ لگے، یہ اللہ کا کلام ہے، کہا جا رہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں تم سے کہتا ہوں اپنے رب سے استغفار کرو، معافی مانگو، توبہ کرو، وہ بخشنے والا ہے، پہلا فائدہ بخش دے گا، گناہ سارے معاف کر دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تمہارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، دولت کے ڈھیر لگا دے گا تمہارے سامنے، بڑے امیر ترین ہو جاؤ گے، دولت مند ہو جاؤ گے۔ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں اولاد کے لحاظ سے بھی بڑا مضبوط کر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں جائیداد کا، باغات کا مالک بنا دے گا۔ اور کیا چاہیے؟ دولت مل گئی، اولاد مل گئی، جو بازو ہوا کرتے ہیں، بیٹے مل گئے اللہ کی طرف سے، جو باپ کا بازو ہوا کرتے ہیں، ماں باپ کے بازو ہوتے ہیں، کس عمل سے؟ استغفار، کثرت سے استغفار کیجئے رب تبارک و تعالی سے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے لیے رب العالمین رزق کے دروازے کتنے جلدی کھول دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے ارکان اسلام کی پابندی کر رہے ہوں، یہ نہیں نماز تو پڑھ نہیں رہے اور استغفار کر رہے ہیں، نہیں، ارکان اسلام کی پابندی کرتے ہوئے، چور بازاری سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے، رب سے جتنا زیادہ استغفار کریں گے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔